کہنا یہ ہے کہ نماز کے بارے میں آپ سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر مسلمان سے. تو ہمیں جو ہے نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے دوسری چیزوں پر ہم محنت کرتے ہیں نا، ہم کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم جو ہے کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. اسی طرح نماز بھی ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جس پر محنت کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر محنت کرنے کی. اہتمام کے ساتھ اس پر محنت کی جائے. ہم لوگ ہیں فرض پڑھ لیتے ہیں، سنن چھوڑ دیتے ہیں، نوافل تو بہت مشکل سے کوئی پڑھتا ہے، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر، تو وہ تو بہت کوئی مشکل سے پڑھتا ہے. حالانکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں ہم پیش ہوں گے تو وہاں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو نماز میں جو کوتاہی ہوگی، یعنی کیفیات کے اندر نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے نہیں پڑھا، اور کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھتا ہوں، یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو وہاں پر جو کوتاہی ہوگی اس کی تلافی جو ہے نوافل ہوگی، نوافل کو اس کی تلافی میں شمار کیا جائے گا. تو بہرحال یہ ہر نبی نے جو ہے ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا حکم جو ہے نمازی کا ہے. شاہ اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے مجدد ہیں اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ہمارے حدیث کے مسند ہیں، یعنی حدیث کی تمام سلسلہ، تمام روایات، تمام سلسلہ انہیں سے آگے بڑھتا ہے. ان کو چھوڑ کر کوئی سلسلہ آگے نہیں جاتا ہے. ہندوستان کے اندر سب سے پہلے سیاستہ کی تعلیم انہوں نے شروع کی دہلی کے اندر. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں جو ہے شریعت کے اثرات کو بیان کیا ہے، دین کے، شریعت کے احکام کے اثرات کو بیان کیا ہے. بہت عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی جو ہے، جو نماز کا حکم دیا گیا ہے انسان کو، تو اس میں جو ہے چند چیزیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کو جو حکم دیا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی حقیقت، نماز کی حقیقت جو ہے 3 اجزاء سے مرکب ہے. نماز کی حقیقت میں 3 اجزاء ہیں، 3 اجزاء سے نماز کی حقیقت مرکب ہے. نمبر 1، نماز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، بڑائی اور اپنی عاجزی اور بندگی اور اپنی غلامی اور اپنے حقیر ہونے کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اس کا استعداد، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اس عظمت اور کبریائی اور اس بڑائی کو اور اپنی عاجزی کو، غلامی کو ظاہر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا. اس کی بھی ہم کو تعلیم دی گئی ہے. ہم جو نماز کے اندر میں سب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا پڑھنا ہے، تسبیحات کا پڑھنا ہے، یہ اذکار ہے، یہ ساری چیزیں ان چیزوں کا اظہار کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اسی طرح ثنا پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں استغفار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بریائی کا تفکر اور استعداد. اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے جو ہے مالک ہیں. اس کو سوچنا اور اس کو ظاہر کرنا، اس کو جو ہے ظاہر کرنا. تو اب نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ بہترین سے بہترین الفاظ ہوں گے جس سے اللہ کا استعداد، اللہ تعالیٰ کی بریائی کا استعداد، اس کے بڑائی کا اعلان اور اس کی مدد کے ہم محتاج ہیں، اس کے سامنے ہم عاجز ہیں، ہم جو ہے کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے سامنے. اللہ کی بڑائی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مخلوق ہیں نا، اللہ خالق ہیں. مخلوق خالق کا تصور نہیں کر سکتا. مخلوق کے اندر تصور کی حدود ہیں، عقل کا ایک حد ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو سننے، دیکھنے اور یہ پکڑنے اور چکھنے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے حص ہیں جس سے ہم جو ہے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے ایک حد ہے. آدمی سوچتا بھی ہے دماغ سے، اس کا بھی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتا. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کوئی صورت ہی نہیں. خالق کو سوچنا، خالق کا احاطہ کرنا مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں. تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی جو ہے
وہ اتنی بڑی ہے اور اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کا تصور ہمارے عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اس کو سوچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اتنا سوچو جتنا تم سوچ سکتے ہو، جتنا تصور کر سکتے ہو اتنا سوچ لو۔ تو یہ پہلی چیز ہے اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا استعداد، اس کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر بٹھانا، اپنے ذہن کے اندر لانا کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور اس کے بڑائی سے اس نے ہم کو پیدا فرمایا اور اس نے ہم کو یہ دیا وہ دیا فلاں دیا، ان سب چیزوں کا تصور کرے، استحضار کرے، جس سے اس کی بڑائی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ اور اس عظمت اور بڑائی کو اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ بتلائے گئے ہیں جو بہترین الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اس چیز کا اظہار کو ادا کرنا۔ سورہ فاتحہ بتایا گیا، اس میں جو ہے 3 چیزیں ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات کو پہچاننا، نمبر 2 اللہ کی صفات کو پہچاننا، اور نمبر 3 اللہ تک پہنچنے کا راستہ کو معلوم کرنا۔ کہتے ہیں معرفت ذات اللہ، معرفت صفات اللہ، معرفت طریق الوصول اللہ۔ سورہ فاتحہ میں 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں آگے، یہ سارا قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں جن باتوں کو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، تو اسی چیز کو ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس اور تمجید یہ ساری چیزیں انسان کو پاک کرتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کیا، اور انہوں نے تیسری چیز کو بتلایا کہ کچھ ہمارے تعظیمی افعال ہیں، کچھ کام ہیں جو بطور اللہ کے تعظیم کا ہم کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے سنت کے مطابق ادا کرنا، ظاہری اعضاء کو استعمال کر کے اللہ کے تعظیم کو ظاہر کرنا۔ ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو انسان ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے تعظیم کو اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ اے اللہ میں آپ کی تعظیم میں کھڑا ہوں، آپ کے تعظیم میں جھک رہا ہوں، پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے اس کا چہرہ اور پیشانی سب سے مکرم چیز ہے، معزز چیز ہے، بہت اس کے لیے جو ہے عزت والی چیز ہے۔ اس کو زمین پر رکھ دینا یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دینا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ تعظیمی افعال کے ذریعے اللہ کے سامنے اللہ کے تعظیم کا اظہار کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ نماز مسلمان کے لیے معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج اللہ کا قرب کا مقام ہے، قرب الہی کا مقام ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں، جس کو لیت الاسراء کہتے ہیں، اسراء میں جب آپ آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو مقام عطا ہوا وہ اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ اس مقام پر کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور فرما دیا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میں خاک ہو جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے کہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ قرب کا مقام تھا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ سے قرب کا مقام دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المومنین، حدیث تو نہیں ہے لیکن وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ صلاۃ نماز مومن کے لیے معراج ہے، کیونکہ وہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کے اندر میں اس کو اللہ سے انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مقام قرب ہے۔ نماز کے اندر مختلف مقامات و قرب ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام ہے سجدے کی حالت، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو یہ مقام قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو معراج کہا گیا۔ نماز کو مسلمانوں کے لیے معراج اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسے بھی اللہ کا استدار آدمی رکھتا ہے، سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، وہ بھی ایک مقام ہے، لیکن سب سے اعلیٰ مقام قرب یا سجدہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے اندر میں بعض لوگ جو ہے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ انتہائی خسران کی بات ہے، انتہائی جو ہے بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 20 مرتبہ مقام قرب نصیب کر رہے ہیں کہ اللہ سے قریب آ جاؤ 20 مرتبہ،
20 मकाम नसीब करें, लेकिन हम उससे मुंह मोड़ हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, नौजुबिल्ला अल्लाह बचाए, हमको नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ 8 पढ़ कर चले जाएंगे। ये शैतान है, ये शैतानी असरात हैं जो इंसान को अल्लाह से करीब होने से रोक देता है, क़ुर्ब इलाही से रोकता है। ये महरूमी की बात और कुछ नहीं। बाज़ लोग होते हैं ना, वो महरूम होते हैं, बाज़ मुसलमान होते हैं लेकिन वो सब चीज़ों में महरूम होते हैं। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से नहीं जाना चाहिए, रोज़ा अक़दस की ज़ियारत की नीयत से नहीं जाना चाहिए, मस्जिद की नीयत से जाना चाहिए। तो मस्जिद को जो फजीलत मिली है किसकी वजह से मिली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मस्जिद को फजीलत हासिल होती कुछ भी नहीं। तो ये भी जो मालूमी की बात है, उलमा ने लिखा है, एक फहरिस्त लिखी है कि आदमी जो है किन किन चीज़ों में मालूम होता है, किन बातों की वजह से अपने आप को रहमत इलाही और अल्लाह ताला का फजल से मालूम कर लेता है। ये भी इसी तरह है। और आज हम लोग जो है इन चीज़ों से दूर हैं। एक तो नमाज़ पढ़ते नहीं, दूसरा नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं जल्दी नमाज़ पढ़ के भाग जाते हैं। और ये भी लिखा है उलमा ने कि जमात से नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। और रिवायतों में आता है कि मुनाफिक के अलावा कोई उससे पीछे नहीं रहता। उस ज़माने के अंदर जो लोग नमाज में जमात से नहीं पढ़ते थे वो मुनाफिक शुमार होते थे। ला यतखल्लफ़ु अन्हा इल्ला मुनाफिक, जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता था वो मुनाफिक शुमार होता था। आप सोच के देखिए कि आज हम किस मकाम पर हैं। जमात तो छोड़ दीजिए, फ़र्ज़ अदा करने का भी हमको तौफीक नहीं, इसकी भी हमको तौफीक नहीं है। तो ये शाह साहब फरमाते हैं कि ये मोमिन के मेराज है, और आखिरत में जो दीदार इलाही नसीब होगा उसके लिए इस्तेदाद और उसके लिए जो है सलाहियत नमाज के अंदर दी जाती है। वो दीदार इलाही इस तरह नहीं होगा, वहाँ दीदार इलाही उतना ही होगा जितना हमने दुनिया के अंदर में अल्लाह से ताल्लुक़ किया था, अल्लाह से हमने ताल्लुक़ जोड़ा था। एक आँख होती है जिसके नज़रें कमज़ोर हैं, और एक आँख होती है जिसकी नज़रें बहुत तेज़ हैं। तेज़ नज़र वाला बहुत दूर तक देखता है और हर चीज़ को अच्छी तरह देख लेता है, और कम नज़र वाला वो दूर तक नहीं देख सकता, और अगर देखेगी तो उसको जो है अच्छी तरह नहीं देख सकता, वहाँ धुंधलाहट होती है, फला होती है। इसी तरह जब अल्लाह ताला की तरफ हमारी नज़र होगी, हम जो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, इस आँख में वो क़ुव्वत होनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला को देख सके। उसके लिए दुनिया में नमाज के ज़रिए इस्तेदाद पैदा कराई जाती है। इस नमाज के ज़रिए वो इस्तेदाद होगी कि आखिरत में ये आँखें जो अल्लाह को देख सके, अल्लाह ताला का दीदार कर सके, अल्लाह ताला का दीदार कर सके, और उससे हम फैज़ याब हों। लेकिन अगर नमाज में हमने डंडी मारी और हमने नमाज में मेहनत नहीं की, इस आँख की रोशनी कम हो जाएगी, यानी वो बसीरत वाली रोशनी नहीं होगी। वो हम देखेंगे तो सही, लेकिन इतना ही जितना हमारी इस्तेदाद है, और वो लज्जत और वो मज़ा और वो रहमत जो अल्लाह की तरफ से उस वक्त होगा, उसमें हम बहुत कमी पाएंगे। तो उसकी इस्तेदाद पैदा कराई जाएगी कि दुनिया के अंदर नमाज के ज़रिए। फिर जो है शाह साहब फरमाता है कि नमाज जो है करने का जरिया है। बहरहाल बात बाकी इंशाअल्लाह